دو تین آیتوں کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا آنس من جانب الطور قال نارا لأهلهم كثوا قال لأهله إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر لعلي آتيكم منها أو بخبر جذوة من النار لعلكم تصطلون أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي في الأيمن البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ إني أنا الله رب العالمين. یہ آخری قسط ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سورہ قصص کے تذکرے کی۔ 3 رکوع ہو چکے ہیں، اور اس میں وہ نبوت کے ملنے والا مرحلہ کہ کب ملی نبوت، یہاں پہلے معجزوں کا ذکر اور 2 معجزوں کا، اس کے بعد نبوت کا ذکر، اور پھر طریقہ یعنی ہر قسم کے ڈر سے بچنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ اور پھر جب ڈیوٹی لگائی کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا شرارتی ہے، بڑا فسادی ہے، تو انہوں نے مزید اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل کرنے کے لیے وہ جو حالات تھے کہ میرے ہاتھ سے ان کا قتل ہوا ہے، میری بات کہاں سنیں گے، بھائی کو میرے ساتھ شامل کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ان کی خواہش، اور پھر جب جا کر دعوت دی تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اور حامان کو کہنا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ مینار بناؤ، میں موسیٰ کے رب کے ساتھ مذاکرات کرتا ہوں، اور پھر ان کی غرقابی کا ذکر ہے۔ فلما قضى موسى الأجل، فلما قضى موسى جب موسیٰ علیہ السلام نے مقررہ مدت پوری کر دی۔ موسى علیہ السلام نے مقررہ مدت پوری کر دی. اجل کا معنی کسی کام کے لیے مقرر وقت، موت کو بھی اجل کہتے ہیں، موت بھی مقرر ہے، وقت کا وقت بھی۔ وہ وقت تھا 8 سال یا 10 سال، تو 10 سال پورے کیے، حدیث میں آتا ہے۔ ابن عباس دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ 10 سال پورے کیے۔ انبیاء کرام وعدے کو پوری طرح نبھاتے ہیں۔ اب بچے بھی تھے اور بیوی بھی تھی، تو اپنی والدہ، بھائی، ان کو ملنے کے لیے، اور یہ سوچ کر کے اب 10 سال ہو چکے، اب ان لوگوں نے بلا چلا دیا ہوگا۔ پھر وہ فرعون مر چکا تھا جس کے پرورش میں تھے، اور دوسرا فرعون آ گیا تھا، تو یہ سوچا کہ پتہ نہیں چلے گا، واپس جاؤں۔ اجازت مانگی حضرت شعیب علیہ السلام سے، وسار بأہلہ، وسار اور بأہلہ، اپنی بیوی کو لے کر چلے۔ اور اپنی بیوی کو لے کر چلے۔ اہل سے مراد بیوی ہے، بیوی بچے۔ تو اہل بیت کے بارے میں فضائل آتے ہیں احادیث میں، تو کچھ دوست کہتے ہیں جی اہل بیت سے مراد صرف جو ہے وہ حضرت علی، فاطمہ، حسنین ہیں، ازواج مطہرات نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ اتنی واضح بات ہے کہ یعنی 12 بجے سورج چمک رہا ہو اور کہنا کہ جی اندھیرا ہے۔ اہل کا لفظ یا گھر والوں کا لفظ سب سے پہلے بیویوں پر بولا جاتا ہے، اولاد اور دوسرے لوگ ماننے والے بعد میں دوسرے درجے میں ہیں۔ تو لفظ اہل اصل میں 22ویں پارے کے پہلے صفحے پر ہے
کہ یعنی کیا ہے جی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اے میرے محبوب کے گھر والوں، اہل بیت لفظ ہے، تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور تم سے ہر قسم کے گناہوں کو ناپاکیوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ تو اس بات سے ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو محروم کرنے کے لیے کہتے ہیں جی اہل بیت میں بیویاں شامل نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو اہل بیت، یہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کی تذکرے میں لفظ آتا ہے اہل، مراد اسے بیوی ہے۔ بیوی تو اب بیویاں تو سب سے پہلے گھر والی، اردو پشتو ہر زبان میں گھر والے سب سے پہلے بیوی مراد ہوتی ہے۔ آنا صفورہ نام تھا ان کا بھی، ان کی اہلیہ صاحبہ۔ آنس من جانب طور نارا، آنس من جانب الطور نارا، دیکھی طور پہاڑ کی طرف سے آگ۔ دیکھی طور پہاڑ کی طرف سے آگ۔ یہاں پر صرف جانب ہے، واضح آتا ہے اور سورتوں میں الجانب ایمن، دائیں طرف۔ جب مصر کو جا رہے تھے تو ان کی دائیں ہاتھ کی طرف تھا طور کا، وہاں سے۔ اور یہاں پر مفسرین تقریباً لکھتے ہیں کہ بہت عجیب پریشانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مبتلا تھے۔ موسم سرد تھا، رات کا اندھیرا تھا، بارش ہو رہی تھی اور بکریاں تھیں ساتھ، وہ بکھر گئیں ادھر ادھر، اور بیوی کی درد یعنی ولادت کا وقت تھا بچے کا، اور ادھر سے رستہ معلوم نہیں تھا، تو سڑکیں تو تھیں نہیں اس زمانے میں، تو پریشانی پر پریشانی، بہت سخت پریشانیوں کا وقت تھا۔ تو اس موقع پر ایک طرف سے ایک روشنی دیکھی تو انہوں نے آگ سمجھا، تو آگ نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے انوار کے تجلیات تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو آگ کہا، یہ بتایا کہ بھئی سب کچھ جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ابھی چند لمحوں کے بعد نبوت اور رسالت ملنے والی ہے، لیکن اللہ کے نور کو پہچانا نہیں، کہا آگ ہے، انہوں نے آگ سمجھا۔ قال لأہلہم کثوا، قال لأهلهم، اپنی بیوی کو کہا ٹھہر جاؤ، اپنی بیوی کو کہا ٹھہر انی جاؤ، آنست نارا، انی آنست میں نارا، آگ دیکھ رہا ہوں، میں آگ دیکھ رہا ہوں، لعلی آتیکم منہا بخبر، لعلی آتیکم منہا ہو بخبر، سکتا ہے میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی رستے کی خبر لاؤں۔ ہو سکتا ہے میں تمہارے پاس وہاں سے آگ کوئی ہے تو خبر کسی نے جلائی ہوگی، وہ پاس ہوگا، اس سے رستہ پوچھ لوں مصر کا۔ او جذوۃ من النار، او جذوۃ من یا النار، آگ کا چنگارا، یا آگ کا چنگارا، لعلکم تصطلون، لعلکم تاکہ تصطلون، تم گرمائش حاصل کرو، تاکہ تم گرمائش حاصل کرو۔ سینک لو آگ کو، آگ کی بھی ضرورت ہے، سردی بھی ہے، رستہ بھی معلوم نہیں، تو ان کو بٹھا کر، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جی، مصر کے راستے کی بجائے خود جنت کو جانے اور لوگوں کو جنت کا راستہ بتانا، وہ بتا دیا۔ اور وہ بڑی خوبصورت بات ہے، سب کو یاد ہوگی۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ تو گئے تھے آگ لینے کے لیے، اور وہاں سے اتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ فلما اتاہا، فلما اتاہا، جب وہاں پہنچے، جب وہاں پہنچے، نودی من شاطئ الوادی الایمن، نودی من شاطئ الوادی الایمن، پکارے گئے وادی کے دائیں طرف سے، پکارے گئے وادی جو کے ان دائیں کا طرف دایاں سے، طرف تھا، ان کے دایاں، فی البقعۃ المبارکہ، فی البقعۃ المبارکہ، مبارک جگہ میں، مبارک جگہ میں، ایک جگہ سورۃ طٰہٰ میں ہے، بالواد المقدس طویٰ، یہاں بقعۃ المبارکہ، بقعہ کا معنی یعنی ایک چیز کا دوسرے رنگ سے مختلف رنگ، کپڑے کو دھویا جائے کسی جگہ سے تو وہ اور رنگ ہو جاتا ہے، خشک کپڑے کا اور ہوتا ہے، تو بقعہ، بقعہ نور، نورانی جگہ، فی البقعۃ المبارکہ، یہاں یہ ہے انبورک من فی النار ومن حولہا، اس سے پہلے نمل میں آیا تھا کہ آگ بھی برکت والی ہے اور اس کے ارد گرد بھی جگہ برکت والی ہے۔ کہیں فرمایا وادی مقدسہ ہے، اور ایک جگہ آتا ہے کہ اخلا نعلیک، جوتے اتار دو، انک بالواد المقدس طویٰ، تو فی البقعۃ المبارکہ، من الشجرہ، من الشجرہ، درخت سے، درخت سے، کہتے ہیں بیری کا درخت تھا، اور اب تک
وہ درخت وہاں ہے، گرجا ہے، درخت ہے بیری کا، تو درخت کی جڑوں سے نکلتے رہتے ہوں گے، اوپر سے ختم ہوتا ہوگا، اور وہ درخت سے آگ کے شعلے نظر آ رہے تھے، لیکن درخت خشک نہیں ہوا، پتے خشک نہیں ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نور، پتے سبز تھے اور شعلے نظر آ رہے تھے۔ یا موسیٰ، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، انی انا اللہ رب العالمین، جو آپ کو آگ نظر آتی ہے، میں اللہ ہوں جو جہانوں کا رب ہے، جو آپ کو آگ نظر آتی ہے، میں اللہ ہوں جو جہانوں کا رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے انوارات کی تجلی، ایک لائٹ، ایک روشنی تھی، سارا رب کی ذات کو تو کسی نے نہیں دیکھا اور نہ جنتی دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ تو محدود تو ہے نہیں وہ ذات، وہ اس کے جنتی بھی تجلیات دیکھیں گے، انوارات دیکھیں گے۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، وَأَنَا أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈالو، اور یہ کہ اپنے لاٹھی یہاں ڈالو، مختصر ہے، کہیں آتا ہے کیا ہے آپ کے ہاتھ میں، انہوں نے بتایا سارا، یہ اس لاٹھی کو ڈالو۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، جب اس کو دیکھا وہ حرکت کر رہی تھی، اس کو دیکھا وہ حرکت کر رہی تھی، تہتز، اہتزت وربت آتا ہے، حزی الیکی بجذع النخلہ، وہ حرکت کر رہی تھی، کانہا جان، کأنہا جان، جیسے کہ پتلا سانپ ہوتا ہے، جیسے کہ پتلا سانپ ہوتا ہے، سانپ جان کہتے ہیں جو سفید رنگ کا اور پتلا ہو، پھرتیلا، تیز رفتار، اور اسی کو ثعبان بھی قرآن میں کہا، بہت بڑا جسمانی طور پر نہنگ، اور حیہ بھی آتا ہے، حیۃ تسعیٰ، واللہ مدبرا ولم یعقب، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، یہ تین لفظ ہیں، واللہ کا معنی مڑ گئے، بھاگ گئے، مدبرن کا معنی پیٹ پھیر کر، لم یعقب مڑ کر دیکھا بھی نہ، تین لفظ ہیں، تو یہی لفظ آتا ہے سورہ نمل میں بھی، اس سے پہلی سورت میں بھی، تو اگر وہ سامنے نظر آ رہا تھا اور ان کی تائید کے لیے معجزہ تھا، انہوں نے دشمن سمجھ کر بھاگ کھڑے ہوئے، تو ہر نبی نبوت سے پہلے ولی کامل ہوتا ہے، تو کہتے ہیں جی ولیاں دیاں بلیاں بھی غیب جان دیاں، اور قصے لکھے ہیں کہ فلاں دربار پر، میں نام نہیں لیتا، قریبی سیالکوٹ کے طرف، تو فلاں دربار پر وہ جو باورچی تھے وہ بلی کی میاؤں کو گنتے تھے کہ جتنے لوگوں نے لنگر سے کھانا کھانا ہوتا تھا اتنی دفعہ بلی میاؤں کرتی تھی، تو وہ شمار کر لیتے تھے کہ 100 دفعہ کیا، 90 دفعہ کیا تو اتنے مہمان آئیں گے، تو آگے لکھا ہوا ہے کہ اس سے ثابت ہوا ولیوں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اگر بلیاں تے جانور بھی جان دیں تو وہ ولیاں دا کمال کیڑا ہے، جو وہ بلی کے پاس جو کچھ ہے وہ اگر کسی ولی کے پاس ہے تو کمال کیا ہے، سب جھوٹ ہے، اللہ کا نبی ابھی رسول بننے والا ہے، اور اپنے فائدے والی اپنی تائید، موجودہ نبی کی تائید میں ہوتا ہے، اس سے تین لفظ ہیں، ایک لفظ اللہ نے نہیں فرمایا، بھاگ گئے پیٹ پھیر کر مڑ کر دیکھا بھی نہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا یا موسیٰ اقبل ولا تخف، یا موسیٰ اقبل ولا تخف، موسیٰ متوجہ ہو جاؤ مت ڈرو، موسیٰ متوجہ ہو جاؤ مت ڈرو، یہاں اتنا لفظ ہے سورہ طٰہٰ میں، خذھا ولا تخف، پکڑ لو، جب اللہ نے فرمایا پکڑو سب ختم ہو گیا ڈر، اس کے منہ میں ہاتھ ڈالا، منہ میں ہاتھ ڈالا اور لاٹھی بن گئی، جب اللہ نے فرما دیا انک من الآمنین، انک من الآمنین، بے شک تو بے خوف ہونے والوں میں سے ہے، بے شک تو بے خوف ہونے یہ والوں آگے ایک جگہ تھا انی لا یخاف لدی المرسلون، رسول میرے نزدیک ڈرتے نہیں ہیں، میں رسولوں کا دشمن تو نہیں، رسولوں کا تو میں حامی ہوں، مددگار ہوں، یہاں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک معجزہ یہ ہوا مشہور، عصائے موسیٰ، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے قارب بنیاد، آسمانوں آئیاں چار کتاباں، پنجواں آیا ڈنڈا، موسیٰ علیہ السلام دا ڈنڈا، یعنی یہ پنجابی ڈنڈے تو مراد جہاد، اچھا، تو اقبال کہتا ہے عصا نہ ہو تو کلیمی ہے قارب بنیاد، صرف واضحوں سے کام نہیں چلتا، بعض کیا ہوتے ہیں جی، کوئی باتوں کو ماننے والے ہوتے ہیں، کوئی ڈنڈے سے سیدھے ہونے والے ہوتے ہیں، تو
لاتوں کے بھوت باتوں سے سیدھے نہیں ہوتے. یہ تو آسان تھا. اسلک یدک فی جیبک، اسلک یدک فی جیبک، داخل کر اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں. داخل کر اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء، تخرج بیضاء، نکلے گا سفید. نکلے گا سفید. لکھتے ہیں کہ قریب قریب سورج کی روشنی، سورج کی جو دھوپ تھی وہ مدھم ہو جاتی تھی، اتنی چمک ہوتی تھی ہاتھ میں. من غیر سو، من غیر بغیر بیماری. بغیر بیماری. یہ ہر جگہ آتا ہے اس قصے میں. یہ بائبل کی اصلاح ہے. اس میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو برس، یعنی وہ کہیں کھال سفید ہوتی ہے، اور بیمار تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیمار نہیں تھے، معجزہ تھا. وَضْمُمْ إِلَيْكَ، یہ تیسری بات. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اپنے بازو اپنے ساتھ ملا ڈر سے بچنے کے لیے. اپنے بازو اپنے ساتھ ملا ڈر سے بچنے کے لیے. اب فرعونی جلال اور اس کا ظلم اور فساد وہاں بات کرتے، اگر گھبراہٹ ہو یا کہیں تو اس کا علاج بھی بتا دیا کہ اپنے بازوؤں کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھو. کل میں نے بیان کرتے ساتھی کو دیکھا تو انہوں نے بازو ایسے جوڑا ہوا تھا، مجھے پہلے ہی عمل کر دیا، لفظ آنے والا ہے. تو یہ بچوں کو سکھاتے ہیں استاد حفظ والے کہ تلاوت کرو بھائی، ہاتھ باندھو. تو ہاتھ باندھنا نماز کے لیے نہیں ہوتا، وہ بازو جوڑنے کے لیے کہ سینے کے ساتھ بازو جڑ جائے. تو یہ اللہ نے علاج بتایا کہ دل جو ہے نا اس کی دھڑکن سے بچ جاتا ہے، اگر حوصلہ ہو جاتا ہے. تو اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں کے ساتھ جوڑو. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ. یہ کچھ مہمان بھی ہیں، ان کو بھی ایک لطیفہ سنا دیں. لطیفہ کیا ہے؟ راول پنڈی میں نے پڑھا 1-2 سال، تو وہاں عینی شاہدوں نے اس بات کو، جنہوں نے خود دیکھا تھا، اب تو مر گئے، تو انہوں نے مجھے سنایا کہ یہاں راول پنڈی میں تحریک پاکستان میں اعلان ہوا لاؤڈ سپیکر پر راول پنڈی میں کہ آج رات قرآن سے جناح صاحب کی بیعت ثابت کی جائے گی. قرآن سے. تو لوگ بڑی تعداد میں جمع ہوئے کہ بھائی قرآن میں کہاں سے کون سی آیت پڑھیں گے. تو لوگ بڑے جمع ہوئے. تو وہ جو خطیب صاحب تھے ان کا نام بھی انہوں نے لیا. تو انہوں نے اور باتیں کرتے درمیان میں کہا جی وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اپنا ہاتھ جناح کے ہاتھ میں دے دو. اور نعرے فلک شگاہ. جتنا زیادہ جھوٹ کوئی بولتا ہے شیطان کہتا ہے یہی تو وقت نعرے لگانے کا وقت ہے. گونگیا بول، نعرے فلک شگاہ. ہم دیکھو یہ مان کہ اپنا ہاتھ جناح صاحب کے ہاتھ میں دے دو. وہ جینا لفظ ہے، قوم تھی، برادری تھی. یہ جناح لفظ تو ہمارے تلفظ کے لیے جناح لفظ نہیں ہے، جینا، محمد الجینا. جناح کا معنی بازو. جناح الذل من الرحمہ. فذانک برہانان من ربک. فذلک برہانان من ربک. یہ 2 دلیلیں ہیں تیرے رب کی طرف سے. یہ 2 دلیلیں ہیں تیرے رب. برہان کا معنی ایسی دلیل جو مخالف کی بات کو ختم کر دے، وزنی دلیل، طاقت. انہی 2 معجزات. الی فرعون و ملئہ. الی فرعون و ملئہ. یہ ہے نبوت کا دینا. آخر میں ذکر یا فرعون اور اس کے کابینہ کی طرف. یا فرعون اور اس کی کابینہ کی طرف. انہم کانوا قوما فاسقین. انہم کانوا. یہ نہیں کہا کہ وہ پہلے سے بڑے خدا والے بڑے نیک ہیں، تم جا کر ان کو کہو. یہاں بھی کہا بڑے شرارتی ہیں. اللہ نے فرمایا ہیں بڑے بدماش، بڑے شرارتی، لیکن ان کو جا کر دعوت. سورہ نازعات 30ویں پارے کی وہاں آتا ہے اذهب الی فرعون انہ طغی. طغیان، بڑا سرکش ہے، جا کر اس کو سمجھو. بدماشوں کے پاس جاؤ، ان کو سمجھاؤ، اور وہ ٹھیک ہوں گے تو ان کا جتھا بھی ٹھیک ہوگا. وہ اکیلے تو نہیں ہوتے. سردار بادشاہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، جا اس کو دعوت. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی
माज़रत नहीं है नबूवत। कुछ लोग कहते हैं जी भागना चाहते थे, नबूवत हासिल नहीं, अल्लाह की मज़ीद तायीद हासिल करने के लिए। रब्बी इन्नी कतलतु मिनहुम नफ्सा, रब्बी इन्नी क़तलतु मिनहुम नफ्सा, मेरे रब मैंने उनका एक आदमी कत्ल किया था। मेरे रब मैंने उनका एक आदमी कत्ल किया। इरादा तो नहीं था कत्ल को, तो छुड़ाना था, लेकिन कत्ल तो हो गया। फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, मुझे खतरा है कि मुझे मार डालेंगे। मुझे खतरा है कि मुझे मार डालेंगे। देखते ही मार डालेंगे तो क्या बात सुनाऊंगा आप। व अख़ी हारून, व अख़ी हारून, और मेरा भाई हारून, और मेरा भाई हारून, ये 3 साल बड़े थे, हकीकी भाई थे। हुव अफ़सह मिन्नी लिसाना, व अफ़सह मिन्नी लिसाना, उनकी ज़ुबान मुझसे ज़्यादा फसीह है। उनकी ज़बान मुझसे ज़्यादा फसीह साफ है, फसीह है, फसाहत, उनकी बात अगले को समझ आ जाए, ऐसे अल्फाज से बात की है। फसाहत, अफ़सह मिन्नी लिसाना। कहते हैं हारून वो इसराइलियों की तरफ से नुमाइंदे थे फ़िरौन की काबीना में, तो उसको चूँकि मुलाकात का, बातचीत करने का तजुर्बा है, डर शर नहीं है। फ़अरसिलहु माइय रिदआ, फ़अरसिलहु माइय रिदआ, उसको मेरे साथ मददगार बनाकर भेज दो। उसको मेरे साथ मददगार बनाकर, युसद्दिक़ुनी, युसद्दिक़ुनी, कि मेरी तस्दीक करे। मेरी जब सारे लोग कहें तो झूठ बोलता है, तो एक तो हो जो कहे आप ठीक कहते हैं, कम अज़ कम एक तो हो तायीद करने वाला। और फसाहत भी है। यहाँ ये बात कि मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पर कोई अंगारा रखने से जलन थी और कोई लुकनत थी, ये गलत बात है। उस ज़माने में तो एक ही हथियार था, ज़ुबान ही। तो अल्लाह ताला अपने पैगाम पहुँचाने के लिए गूंगों को और लुकनत वालों को तो नहीं मुंतखब करता था, यानी क्योंकि उसके सामने 30 साल मैंने गुजारे, मेरे सामने हज़ारों लोग उसने कत्ल किए और इतना जुल्म किया, तो मेरे जहन पर रौब आ सकता है जलाल दरबार का, जुल्म का। तो वो भाई है, उसको उठने बैठने का तजुर्बा है, उसको मेरे साथ मुसद्दिक बना दें। क़ाल सनशुद्दु अज़ुदक बिअख़ीक, अल्लाह ने फरमाया कि हम तेरा बाजू तेरे भाई के साथ मजबूत करेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि तेरा बाजू तेरे भाई के साथ मजबूत करेंगे। ये मुहावरा है, बाजू मजबूत करना। और जी फलां आदमी फलां का दस्तो बाजू है, इन्हें उसको मुआविन है, मुआविन बनाएंगे। कहते हैं कि किसी ने किसी के हक़ में इतनी बड़ी सिफारिश नहीं की जितनी मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून के बारे में। उनकी दुआ से उनको इतना बड़ा एजाज़ मिला नबूवत, कि जो इंसानों का सबसे बड़ा एजाज़, नबूवत के बाद ऊँची तो कोई चीज़ है नहीं। वनजअलु लकुमा सुल्ताना, वनजअलु लकुमा, हम तुम्हें रौब देंगे, हम तुम्हें रोक देंगे, फला यसिलून इलैकुम, फला यसिलून इलैकुमा, तुम्हें हाथ नहीं लगा सकेंगे। हाथ नहीं लगा तू सकेंगे। कहता है मुझे कत्ल कर देगा, कत्ल बड़ी दूर की बात है, उंगली भी नहीं लगाएगा। ये है अल्लाह की ताईद। 40 साल, कहते हैं मैंने एक बड़े बुजुर्ग से सुनी बात कि 40 साल तक मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के कूडे को रोज़ाना खटखटाते रहे, सबसे पहले कि तौबा कर खुदा, झूठी खुदाई से और सच्चे खुदा को मान, लेकिन एक मिनट भी कभी जेल में भी नहीं भेजा, न कोई जिस्मानी सजा दी न जेल में भेजा। उसको यकीन था, वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं उनको यकीन था मूसा अलैहिस्सलाम की सच्चाई का। वो अपनी बादशाही बचाने के लिए, अना को कायम करने के लिए मुकाबला करता था, सच्चाई का कोई शक नहीं था। अगर हाथ लगाऊंगा तो फिर मेरी खैर नहीं। अल्लाह ने फरमाया ऐसा रौब दूंगा तुम्हारे करीब भी नहीं आएंगे। बिआयातिना, हमारे मौजिज़ात लेकर जाओ, हमारे मौजूदात अंतुमा व मन इत्तबाकुमुल गालिबून, अंतुमा व मन इत्तबाकुम, तुम और तुम्हारे पैरोकार ही गालिब होंगे। तुम और तुम्हारे पैरोकार ही गालिब होंगे। फलम्मा जाअहुम मूसा बिआयातिना, फलम्मा जाअहुम मूसा बिआयातिना, ये लफ्ज़ मुझे याद है, वो फरिश्ते आए थे लड़कों की शक्ल में, तो वो कौम लूत ने जब धावा बोला तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम परेशान हुए, कुरान में आता है सारा। तो उन फरिश्तों ने कहा था लन यसिलू इलैक, इन्ना रसुल रब्बिका लन यसिलू इलैक, हम बच्चे नहीं हैं, हम फरिश्ते हैं, आपके करीब नहीं आ सकते, हम तो बहुत दूर हैं, आपको भी हम बचाएंगे आपके करीब। ये वही लफ्ज़ है, वहाँ लन यसिलू इलैक है, यहाँ ला यसिलूना इलैकुमा है, हाथ नहीं लगा सकेंगे।
فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات، فلما جاءهم جب ان کے موسى پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے واضح معجزات لے کر آئے. جب ان کے پاس یہ سارے معجزات کا سورہ آراف میں ذکر ہے، 9 معجزات. قالوا ما هذا الا سحر مفترى، قالوا ما هذا إلا کہنے لگے یہ نہیں ہے مگر گڑا ہوا جادو. کہنے لگے یہ نہیں مگر گڑا ہوا جادو. وما سمعنا بهذا، وما سمعنا ہم نے بهذا، یہ باتیں نہیں سنی ہم نے یہ باتیں فی نہیں سنی آبائنا الاولین، فی آبائنا اپنے پہلے باپ دادا میں، اپنے کہ پہلے کوئی باپ اور حقیقی خدا ہے، رب العالمین ہے، اور اس کو کوئی رسول ہماری طرف بھیجے گا اور کوئی آخرت میں جواب دینا پڑے گا، یہ باتیں ہم نے پہلے نہیں سنی. وقال موسیٰ، وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده، ربی اعلم بمن میرا جاء رب خوب پہچانتا ہے اس کو جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا. میرا خوب پہچانتا اس کو جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا. یعنی وہ میں ہوں کہ مجھے اللہ نے ہدایت دی، تمہارے لیے بھیجا. ومن تکون له عاقبۃ الدار، ومن تكون له اور عاقبۃ وہ الدار، شخص کے اس کے حق میں ظاہر ہوگا آخرت کا نتیجہ. وہ شخص اس کے حق میں ظاہر ہوگا. الدار سے مراد دار آخرت. اسی صورت کے آخری رکوع میں تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا انہ لا یفلح الظالمون، انه لا يفلح الظالمون، یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوں گے. یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوں گے. وقال فرعون، وقال فرعون، اور فرعون نے کہا فرعون نے کہا یا ایھا الملأ، یا ایھا الملأ، اے کابینہ والو. اے کابینہ والو، اصل معنی معززین، کھاتے پیتے موٹے تازہ چند آدمی کمرے کو بھر دیں. یا ایھا الملأ، آنکھوں کو پر کر دیں روب سے. اے میری کابینہ والو، ما علمت لکم من الہ غیری، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا. میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا. وہ فرعون جو ہوتے تھے وہ ان کو سمجھا جاتا تھا یہ سورج کے اوتار ہیں، ان کے نائب ہیں، تو لوگوں کے معبود وہ تھے، اور وہ جو ہے گائے بچڑے ان کی عبادت بھی کرتے تھے. فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ، فأوقد لي یہاں يا یہ لفظ ہے. اور دوسرے انا ربکم الاعلی، لوگوں کو جمع کر کے تقریر کی اور کہا